اس کے بعد آیت نمبر 125 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. بلا کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ تمہارے پاس اپنے اسی جوش سے آئیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ مسومین جو خاص نشان والے ہوں گے. بلا کیوں نہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت یقیناً اپنی مدد نازل کرے گا. اللہ کی مدد کے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا، اگر تم صبر کرو. ان کا معنی کیا ہے؟ اگر. تصبروا تم صبر کرو، یہ فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. اصل میں تھا تصبرون، اس کے آخر میں نون بھی تھا، لیکن یہ نون ان کی وجہ سے گر گیا ہے. تو اگر تم صبر کرو وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، یہ بھی اصل میں تھا تتقون. وَيَأْتُوكُمْ، یہ 3 الفاظ ہیں. واؤ جس کا معنی ہے اور، یأتو جو اصل میں تھا یأتونا، وہ آئیں، کم تمہارے پاس، من فورہم، من فورہم ھذا اپنے اسی جوش سے. ھذا کا معنی کیا ہے؟ اسی. من فورہم اپنے اسی جوش سے، یمددکم مدد کرے گا کم تمہاری. یمدد فعل مضارع ہے واحد کے لیے، کم تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5000 فرشتوں کے ساتھ. با کا معنی کیا ہے؟ 7، خمسہ 5، مسومین خاص نشان والے. یہ مسوم کی جمع ہے، مسوم نشان والا، مسومین نشان والے. اللہ رب العزت اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ یقیناً اللہ کی طرف سے یہ فرشتے نازل ہوں گے، جس مدد کا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے وہ آ کر رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو، ڈٹ جاؤ دشمن کے سامنے، استقامت کا مظاہرہ کرو اور تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، نیکیوں کو اپناؤ، تو اللہ کی مدد مزید بھی آئے گی. لیکن مزید اللہ کی مدد جو آئے گی اس کی 3 شرائطیں. نمبر 1 تمہارا صبر کرنا، ڈٹ جانا. نمبر 2 تقوی اختیار کرنا. نمبر 3 یہ کہ دشمن اسی جوش سے آئے، اسی غیظ و غضب سے آئے جس جوش سے وہ مکہ سے نکلا ہے. اگر دشمن اسی جوش سے آیا اور تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو تب اللہ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ، جو بڑے خاص نشان والے ہوں گے، ان کی خاص علامتیں ہوں گی. اب یہ 5000 فرشتے نازل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک رائے یہ ہے کہ نازل نہیں ہوئے، کیونکہ نازل ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ یہ 3 شرائط پوری نہیں ہوئی. مسلمانوں نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، یہ دونوں شرطیں پائی گئیں، لیکن کافروں کا وہ جوش و خروش باقی نہ رہا جس جوش و خروش سے وہ مکہ سے نکلے تھے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ 5000 فرشتے نازل ہوئے، یہ 3 شرائط بھی پائی گئیں اور 5000 فرشتے نازل ہوئے. چنانچہ امام طبری روایت کرتے ہیں قتادہ بن دعامہ سدوسی سے، مشہور و معروف تابعی ہیں، مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ امد اللہ المسلمین یوم بدر بخمسۃ آلاف، اللہ رب العزت نے بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ 5000 فرشتے نازل ہوئے تھے. اور بدر کی لڑائی میں فرشتوں کا نازل ہونا، مسلمانوں کی مدد کرنا، لڑائی کا حصہ بننا، یہ ایک حقیقت ہے جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے
اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی تذکرہ آیا ہے، بخاری مسلم کی روایات ہیں، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ فرشتے اس لڑائی میں باقاعدہ نازل ہوئے۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہیں اور لڑائی کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ دوسری روایت میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں ایک آدمی لڑ رہا ہے، اچانک اسے آواز آتی ہے۔ آواز کیا ہے؟ کوڑا لگنے کی آواز، گھوڑے کو پکارنے کی آواز، اور پھر وہ مسلمان دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے جو کافر ہے اس کو کوڑا لگا ہے، وہ گر پڑا ہے۔ تو جب یہ اطلاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ یہ فرشتے ہیں جو تیسرے آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اگر مسلمان آج بھی تقوی اختیار کریں، شریعت پہ صحیح معنوں میں عمل کریں، شرک و بدعات چھوڑ دیں، کبیرہ گناہ چھوڑ دیں، شریعت کو نافذ کریں، تو آج بھی اللہ رب العزت کی مدد نازل ہوگی۔ اللہ کی طرف سے مدد کے وعدے سچے ہیں، مسلمان سچے بن جائیں، اپنے دعوی ایمان میں سچے بن کر دکھائیں، اللہ رب العزت کی مدد کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والو تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعی ایمان والے ثابت ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو شرائط لگائی ہیں وہ شرائط آج بھی پوری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ مدد نازل فرمائیں گے۔ شاعر نے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار ان قطار اب بھی۔